بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو نن به د بجلی د بلونو متعلق د خلکو سره خبرې کوو چې د بجلی د بلونو متعلق دوی څه نظر لري د پاکستان تحریک انصاف په دور حکومت کې د دوی څومره بل راتلو موجوده څومره راځي او د نه علاوه که د بجلی بل چې کوم راځي که داسې راتلو نو دوی به دغه څنګه منیج کوي څنګه به بلونه ادا کوي د حکومت لخوا د بجلی په بلونو کې چې کوم د ریلیف خبرې وي په هغه باندې تر اوسه پورې څومره اقدامات شوي دي په هغې خبره کې څه صداقت شته او که نه او په هغې باندې چې کوم عمل درآمد دی هغه تر اوسه پورې دوی ته په نظر راغلی دی او که نه په دې مختلفو څیزونو به د خلکو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ آپ کا نام امجد حسین امجد حسین بجلی کے بلوں کے متعلق کیا کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کتنا بل آتا تھا اور اب کتنا آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے جی جو پڑھی لکھی بات تو ہے اس کے مطابق تو یہی ہے جو کچھ عمران خان بیچ کر گیا ہے اس کو اب ہماری کتنی نسلیں کاٹیں گی اس کو آپ نواز شریف کے دور کو مد نظر رکھیں آپ کہ اس وقت بل کیا آتے تھے اور جب یہ خان صاحب آئے تو انہوں نے آگے کیا کارکردگی دکھائی 3.5 سال پونے 4 سال میں جو کارکردگی خان صاحب کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں, نہ مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی غرض ہے, نہ وہ ہمیں کچھ دیتی ہے, نہ نواز شریف نے ہمیں کچھ دیا ہے. ہم نے اپنا کمایا اپنا کھایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عوام کے لیے جو بھی آیا ہے اس نے مشکلات ہی پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے. 1987 سے میں مطلب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو بھی حکمران آیا ہے نا ہم نے اس سے اچھائی کی امید ہمیں نہیں ملی, ٹھیک ہے. تو جو بلوں کا معاملہ ہے وہ جو بھی آئے گا, اب اگر یہ چلے جائیں گے عمران خان آ جائے گا تو یہ بل جہاں پہ ہیں اس سے آگے ہی جائیں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. بجلی بل اس طرح آتے رہیں تو کیسے مینیج کریں گے, کس طرح آپ لوگ بل ادا کریں گے؟ بس ابھی کچھ لوگ کوئی اپنی چیز بیچتے ہیں, کسی کے پاس کوئی سونا پڑا ہے تو وہ بیچ دیتا ہے, کسی کے پاس کوئی جمع پونجی ہے تو وہ کر رہا ہے. حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کوئی سلوشن نکالیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ پہلے بل جمع کرائیں, ٹھیک ہے نا. یہ بدماشی ہے. بل جمع نہیں کرتے تو ڈائریکٹ میٹر بھی اتار دیتے, لے کے جاتے ہیں. جی میٹر اتارنا ان کا حق تو نہیں ہے, لیکن وہ میٹر اتارنے کے مطلب اتار بھی لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے ہی واپڈا کے لوگ آتے ہیں وہ پیسہ لے کے لگا بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا یہ حال جو ہے 1987 سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے سیاسی حکومتیں آئی ہیں, بیچ میں مطلب فوجی حکومتیں بھی آئی ہیں, جو دور گزرا ہے فوجی حکومت میں پھر یہ ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں, لیکن سیاسی حکومتیں جب بھی آتی ہیں وہ اس ملک کا بیڑا ہی غرق کرتی ہیں. ان سے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. خان سے امید تھی, ووٹ بھی دیا تھا, لیکن خان نے وہ بیڑا غرق کیا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے. حکومت نے اللہ سے امید ہے, اللہ سے امید رکھنا بھی چاہیے, اللہ ہی سب کچھ بہتر کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. تو کیا کہیں گے, حکومت نے بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کی جو بات تھی اس میں کتنی صداقت ہے, اس ریلیف پر اب تک کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ سر یہ جو سیاست ہے نا یہ جھوٹ ہے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ اس باتیں کرتے ہیں وقتی طور پہ, وہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے, اور نہ سیاسی لوگوں سے کبھی کوئی اچھی امید لگائی جا سکتی ہے. غریب آدمی کا بس یہی برا ہی حال ہے. میں صرف اپنے مفاد کی خاطر یہ لوگ آتے ہیں حکومت میں؟ جی بالکل اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں, اور کوئی ان کا مطلب ایجنڈا نہیں ہوتا. یہ اپنی اولادوں کو پالنے کے لیے آتے ہیں سب, جس میں آپ کہیں نا کہ جی عمران خان نے کوئی بہت اچھا اس ملک کے ساتھ کیا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی وہ جلسے کر رہا ہے, جلسے عوام کو نکالے نا, مہنگائی کے خلاف نکالے نا. یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے, وہ اس کو میرے ساتھ یہ امریکہ سازش ہو گیا, فلانا سازش ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اپنی باتیں وہ کرتا ہے. اور جو مین چیز ہے وہ جو اسلامی ٹچ دے کے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ وہ جو باتیں کر رہا ہے, یہ تو میں کہتا ہوں یہ مولوی, یہ ہمارے دینی لوگ کدھر گئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلامی ٹچ دینے کے چکر میں پتہ نہیں کون کون سی اول فول باتیں کر جاتا ہے آ کے ٹی وی کے اوپر, اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ نہ میڈیا چلائے گا. چلائیں گے, کیوں نہیں چلائیں گے. تو مطلب جو باتیں وہ اسلامی ٹچ دینے کے چکر میں کرتا ہے نا, کبھی حضرت علی کے بارے میں کر رہا ہے, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں.
اور میں مطلب اس کا رزلٹ میں تو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے صرف لیے؟ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے 3.5 میں نے ووٹ دیا ہے، ہم ہمارے 10-12 ووٹ ہم نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ کیا ہوا ہے 3.5 سال میں وہ یہی کہتا رہا وہ کر گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں، جب یہ آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر گیا، یہ کر گیا، جب کوئی اس کے بعد آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ وہ پچھلا کر گیا۔ ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے، یہ سیاسی پراپوگنڈا جو ہو رہا ہے، اس میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلے یہ کر گئے ہیں۔ عادل عباسی کیا کہیں گے بجلی کے بلوں کے متعلق؟ جتنا بل آ رہے ہیں موجودہ یا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جتنا بل آتا تھا اور اب کتنا آ رہا ہے؟ بھائی جان ڈبل بل آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بل جو 9,000 روپے تھا پچھلی حکومت میں اگست میں، اس اگست میں وہ 19,000 روپے آیا ہے، اور یہ تو زیادتی کر رہے ہیں غریب عوام کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے 6,000 روپے کے پر جو دکاندار تھا اس کو ٹیکس لگا دیا ہے، پھر انہوں نے وہ جب چھوڑ ڈالا ہے تو واپس انہوں نے لے لیا، لیکن وہ دوبارہ اسی میں ایڈجسٹ کر کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اپنے لیے بس جمع پونجی کر رہے ہیں، شروع سے ہی 30 سال ہو گئے ہیں۔ عمران خان ایک واحد لیڈر تھا جو ان سب کو نیچے لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور عوام کو حکمرانی چاہتا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب بندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان چوروں کو آگے بٹھا دیا ہے۔ اب ہم جیسے غریب لوگ جب کسی کے پاس رینٹل کرائے کے لیے جاتے ہیں، گھر لینا ہو یا کوئی شاپ لینی ہو، تو یہ کہتے ہیں پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لے آئیں۔ تو اب یہ کون سا ملک ہے کہ جس کا وزیر اعظم ہر عدالت میں کیس ہے، وزیر اعلیٰ ہر عدالت میں کیس ہے، سب کے سب جتنے بھی وزیر ہیں سب پہ کیس ہیں۔ کوئی ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ عدالت نے مانگا ہے، کسی ایجنسی نے مانگا ہے، کسی ملک کے اور ادارے نے مانگا ہے، ان کو ملک کے بادشاہ دے دی گئی ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا چوروں کا ٹولہ ہے، بس چوروں کے ہاتھ میں ملک ہے اور عوام کو بس بیوقوف بنایا ہوا ہے اور مغرب کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ بس عمران خان واحد لیڈر تھا جس نے جا کے مغرب میں امریکہ میں بیٹھ کے اس نے اللہ کا نام لے کے، اللہ کے رسول کا نام لے کے ان کو للکارا اور ان کو بتایا کہ اگر انڈیا کشمیر کو اس طرح فتح کرتا ہے تو پھر ہمارا دین اسلام ہے اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جب ہم شروعات کریں گے تو ہم صرف انڈیا کو نہیں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ لہٰذا دنیا کو سوچنا چاہیے، لیکن دنیا نے سوچا ضرور ہے، لیکن اس نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو پیچھے کرو کیونکہ یہ دین اسلام کا حامی ہے، اور ان چوروں کو اپنے جو ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی وڈیرے ہیں ان کو اپنا نظام چل رہا ہے اور وہ سارے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر بجلی کے بل اس طرح آتے رہیں جس طرح آ رہے ہیں تو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ کوئی نہیں مینج کر سکے گا۔ یہ تو فی الحال بس عوام کو انہوں نے اتنا بھوکا پیاسا کر دیا ہے کہ عوام نہ روڈ پہ نکل سکتی ہے، اپنی اپنی پریشانیوں میں ہر کوئی مبتلا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑے عرصے میں اگر اسی طرح 1 2 سال 5 سال اسی طرح رہا تو یہ ایک دن ملک میں عوام انقلاب، یا تو خونی انقلاب آئے گا یا پھر یہ پاکستان نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ختم ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے حکومت کی طرف سے بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کی باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ اب تک کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ 1 مہینے میں ریلیف کا کہہ کے دوسرے مہینے میں ایڈجسٹمنٹ ڈال کے وہ بل میں وہی اسی طرح ایڈجسٹمنٹ ریسیو کر رہے ہیں، تو باقی عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہر چیز کو انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی غلطی ہے، عمران خان کی غلطی ہے۔ عمران خان نے جس طرح کرونا میں ملک کو مینج کیا ہے، اگر یہ ہوتے تو یہ تو غریب عوام کو بالکل بیڑا ہی غرق کر دیتے، لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کا سوچ رہا ہے، عوام کا سوچ رہا ہے، اور بس اس کے حق میں جو بھی بولتا ہے اس کو یہ اندر کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ حق پہ جو بھی بات کرے اگر سامنے آئے تو 99% عوام اگر سچ سوچے، اپنے اندر دل کو جگائے، تو عمران خان حق پہ اور سچ بات کر رہا ہے۔ اگر حکومت نے ریلیف دینے کی بات کی ہے تو اس پر عمل درآمد تو ہونا چاہیے نا؟ عمل درآمد کو تب عمل درآمد کروانا ہو تو ریلیف دینا ہو تو ان کو ایسے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ صرف عوام کو اپنے حق میں بٹھانے کے لیے یا اس کو لالی پاپ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں، کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام سیما۔ بجلی کے بلوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کتنا بل آتا تھا اور اب کتنا آ رہا ہے؟ پہلے تو پھر ریزنیبلز ہوتے تھے، تب بھی اتنا شور عوام ڈالتی تھی کہ جی بل بل بل۔ اب میں پوچھتی ہوں ان لوگوں سے پوچھیں کہ اب جو آ رہے ہیں تو اب ان کو سکون ہے بغیر بجلی کے، بغیر اس چیزوں کے اتنا بل آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم اب بل دیں کھائیں یا شاپنگ کریں واٹ ایور۔ ہم لوگ تو بالکل سیٹسفائڈ نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہوتے بھی نہیں ہے گھر میں پھر بھی 10-15 ہزار بل آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب ہمارا بل بغیر کسی چیز کے 30,000 آیا ہے سارے جابس میں، اور فل ڈے آف ہوتا ہے ہمارا، بالکل بھی نہیں 7 to لیٹ نائٹ ہم لوگ گھر جاتے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں 30,000۔
बिजली के बिल अगर इस तरह आते रहें तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ये तो बहुत बहुत मुश्किल है। ये तो फिर बिज़नेस वाले लोग फिर कर सकते हैं, जॉब वाले बिल्कुल, और ये जो मज़दूर हैं बेचारे इनके लिए तो अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोगों की तवज्जुह से, आपके चैनल से, कि प्लीज़ इसको कुछ करें और इसमें कोई कमी बेशी का प्लीज़ काइंडली पहले कहा जाता था कि गरीब से वो 2 वक्त की जो रोटी है, नवाला है, वो ना छीना जाए। अब जो पंखा था, जो थोड़ी बहुत हवा देता था, उसको भी छीना जा रहा है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है एज इट इज़। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली लोगों के लिए कुछ, गरीबों के लिए कुछ, मज़दूरों के लिए कुछ, कि ये मैं तो कह रही हूँ ज़िंदा कैसे हैं ये लोग सारे, ये सब कैसे अफोर्ड कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली के मद में रिलीफ देने की बातों में कितनी सदाकत है? अब तक कोई रिलीफ मिला है? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल रिलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई होप सो कि नेक्स्ट बिलों में कुछ हो जाए तो हो जाए। अभी तक तो आवाम पे कर रही है, रोए हंसे मजबूर, खाए ना खाए, बिल पे करना है। बिजली के जो बिल थे पिछले माह के बनस्बत इस माह ज़्यादा हैं? इस माह ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा ही है, इस माह ज़्यादा हैं, पहले से भी ज़्यादा हैं। आपका नाम? यासिर अब्बास। यासिर अब्बास, बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है? सर जो तरीके इंसाफ का दौर था ना, उसमें इतना बिल नहीं आ रहा था, ना उस पर इतना फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही थी। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट दो जगह दी हुई है बिलों में, ठीक है, दो जगह पे फ्यूल एडजस्टमेंट दी हुई है, और ऊपर से यूनिट भी इन्होंने 20 रुपये से ऊपर कर दी हुई है, ठीक है। और बाद में लॉलीपॉप देने के लिए हमें ये कहते हैं 2000 रुपये कम करवा लो, 1000 रुपये कम करवा लो। इस सिलसिले में इस हुकूमत ने बिल्कुल ही जो है ना, कारोबारी जो जितने भी तबके हैं उनको बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया हुआ है। खासकर गरीब का तो सत्यानाश किया। सर गरीब तो सोचिए ना, गरीब तो जी नहीं सकता ना। अब आप देखें बिजली का बिल है, एक जो है तनख्वाह ले रहा है 20,000 रुपये, वो 12,000 रुपये बिल दे रहा है, जिसमें उसका जो मौजूदा जो बिल बनता है ना, वो 2,000 बनता है। जिसने वो पूरे महीने का रखा होता है, यार मैं 2,000 रुपये बिल दूंगा, उसका बिल आज तक 12,000 रुपये। दो जगह पे फ्यूल एडजस्टमेंट उन्होंने दी हुई है। तो आप बताएं, गरीब तो उसका तो जीना मुश्किल ही है, वो कोई और जगह ढूंढे पाकिस्तान से बाहर कोई। तो बिजली बिल अगर इस तरह आते रहें तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? सर मैनेज हो ही नहीं सकता। ये तो फिर ये है कि वो मीटर उतार के ले जाएं, बिजली बंद कर लें हम, फिर वो कोई और ही सिस्टम लगाएं, कोई लालटेन वगैरह आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो फिर ही हो सकता है, ऐसे तो नहीं निज़ाम चल सकता। वैसे जितना बिल आ रहा है, आवाम इस तरफ ज़्यादा मतलब जाने की मतलब वो कोशिश में है, और ऐसा लग रहा है कि इस तरफ जाएगी आवाम। देखें जी, अभी तो फ़िलहाल इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है ना हमें, कि वक्ती इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट हटा दिया है, तो ऊपर से बिल बढ़ा दिया है। फिर वो कहते हैं आके कम करवा लें, जिसकी 200 यूनिट उससे कम हो, वो जाता है उसको 1000-2000 रुपये छोड़ देते हैं। बस ये एक लॉलीपॉप है, गरीब तबका इस पर खुश हो जाता है। हर घर में कम से कम 3-3, 4-4 फैमिलीज़ रहती हैं, और उनका जो बिल आता है वो 600 यूनिट तो इस्तेमाल नहीं करते। ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग मतलब उसको किस चीज़ में रिलीफ मिलेगा? वो भी गरीब लोग एक एक कमरे में अगर रहते हैं तो वो भी मतलब पाकिस्तानी है, उनका भी हक बनता है कि रिलीफ उनको भी मिल जाए। उसका रिलीफ यही हो सकता है कि अपना अपना मीटर लगवा लें, फिर सबसे बड़ा रिलीफ यही हो सकता है। सब मीटर में तो वही आएगा। अगर आप एक मीटर यूज़ करेंगे उसमें तो इसी तरह डेफिनेटली मतलब 800-900 इतनी यूनिटें तो आएंगी। उसका हल ही यही है कि आप पार्टीशन करवा के तो डबल जो है मीटर यूज़ करें, तभी हो सकता है। वो एक मीटर फिर भी यही ऐसा होता है। पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने की बातों में कितनी सदाकत है? अब तक कोई रिलीफ आपको मिला है? सर हमें तो कोई सदाकत नज़र नहीं आई। वो जिनको मिला है वो उनके अपने जो वापडा में रिश्तेदार थे उनको ही मिला है। तो दूसरे बंदे तो लाइनों में खड़े रहते हैं, वो टाइम आता है कहते हैं आप चले जाएं, बस यही रिलीफ है। ये रिलीफ तो सिर्फ रिश्तेदार को मिलता है या सलाम दुआ हो, बाकी तो किसी को नहीं मिलता। तो 2-3 माह तो गुजर गए हैं रिलीफ की बातों में। मौजूदा हुकूमत ने जब से कहा है कि रिलीफ देंगे, तब से लेकर अब 2-3 माह गुजर गए, तो अब तक रिलीफ पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर अमल दरामद ऐसे हुआ है कि जो ताजर बरादरी है ना, वो मेन शराहें बंद कर देती है, उनको रिलीफ मिल जाता है। जो घरों वाले लोग हैं वो मजदूरी वाले हैं, वो अब मजदूरी करेंगे या रोडें ब्लॉक करेंगे? वो तो फिर मजबूरन किसी से उधार लिया, कुछ लिया, उन्होंने बिल जमा कराना उन्होंने किया। मतलब अभी तक घरेलू किसी को रिलीफ नहीं मिला। ताजर बरादरी है वो ये रोड ब्लॉक कर दें, अभी आएगा एसडीओ आएगा, कोई भी आएगा, वो कहेगा जी इनके बिल कम कर दें, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार उनका कम हो जाएगा। बाकी घरों में तो किसी को हमें अभी तक हमने नहीं देखा कि हमें कोई मिली हो, रिलैक्सेशन मिली हो, कोई नहीं मिली। आपका नाम? मलक हमीद। बिजली के बिलों के मुतालिक क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है? अभी देखो जी, मसला ये है कि हुकूमत जो है ना, ये जो हुकूमत मौजूदा है,
اس نے تو غریب کا جینا جو ہے نا ختم کر دیا ہے جی. وہ آج دوسرا تیسرا دن آپ کو پتہ چلے گا آٹے کا رولا پڑا ہوا ہے. آٹا جو تھا وہ عمران خان کے دور میں 70 روپے 80 روپے کلو تھا. اب وہی آٹا 120 روپے کلو چلا گیا ہے. ان لوگوں کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہے. ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں, ان کو اپنا مسئلے مسائل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھو پٹرول انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. اس دور میں عمران خان کے دور میں 150 روپیہ لیٹر تھا, وہی انہوں نے 250 روپیہ لیٹر کر دیا ہے. مقصد ہے کہ آپ اس طرح کریں. اس حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جس بندے کی تنخواہ ہے 1 لاکھ اس کو 250 روپیہ لیٹر کے حساب سے دیں. جن کی تنخواہ 20,000 ہے 30,000 ہے اس کو جناب 150 کر لیں, 120-30 کر لیں. ہمارے بچے ہیں, ہم منال ہوٹل سے 3-4 کلومیٹر آگے رہتے ہیں. ابھی جو موجودہ جو بچہ ہے, ایک بچہ ہے, پہلے وہ عمران خان کے دور میں انہوں نے 2,000 روپیہ فی بچہ لیا ہے آنے جانے کی شفٹ. اب انہوں نے اس دور میں فی بچہ جو ہے وہ 3500 روپیہ کر دیا ہے. جس بندے کے گھر کے 2 بچے پڑھتے ہیں یا 3 بچے پڑھتے ہیں, ان کا کتنا معاوضہ ملے گا بنے گا. تعلیم تو بچوں کو کرانی ضروری ہے نا. اس لیے کہ ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ ایک دوسرے پہ لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں. ایک کچہری میں ہوتا ہے, دوسرے دن دوسرا کچہری میں ہوتا ہے, تیسرا کچہری میں ہوتا ہے. بس آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا ہے. ابھی کر رہے ہیں یہ فیوز ایڈجسٹمنٹ ہو گیا, یہ لین ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, یہ کھمبا لگا دیا اس کے ایڈجسٹمنٹ ہو گیا. کیا ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے؟ آپ جو پہلے بل دیتے تھے, جن لوگوں میرا اپنے گھر کا بل آ رہا تھا 1,000 روپیہ 1,200 روپیہ مہینے کا, جہاں میں خود کپڑے استری نہیں کرتا تھا, ہم واشنگ مشین استعمال نہیں کرتے تھے, ہیوی بجلی استعمال نہیں کرتے تھے. ایک ٹیوب تھی, ایک بلب تھا, 1,000-1,200 روپیہ میرا بل آتا تھا گھر کا. وہی بل اس دفعہ میں نے قسم قرآن کی جناب وضو میں ہوں کہ میں نے 4,000 روپیہ بل پیش کیا. یہ کوئی حالت ہے؟ یہ طریقہ ہے. فیوز ایڈجسٹمنٹ آپ کس کا کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے فیوز ایڈجسٹمنٹ؟ کیا ہے یار؟ بس کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جو لوگ 16 سال اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں گئے نا, وہ بیوقوف نہیں بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بجلی استعمال ہی نہیں کی, تو پھر بھی 4,000 بل آیا. 4,000 کا بل آیا ہے نا. اس دفعہ 4,000 کا انہوں نے بل دیا ہے. آگے پتہ نہیں, ابھی کہہ رہے ہیں مجھے کہ جس کی 300 یونٹ ہوگی اس پہ فیوز جیس میں نہیں لگائیں گے. ابھی میں نے ٹی وی پہ خبر سنی ہے کہ 4 روپے 80 پیسے فی یونٹ کر دی گئی ہے. ابھی سستے کے بجائے کرنے نے انہوں نے مہنگا کر دیا. کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے. سبزی دیکھو کہاں چلی گئی ہے. کرائے اسلام آباد کے کدھر چلے گئے میرے بھائی؟ یہ خدا ان لوگوں سے پوچھے گا, اور جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان سے بھی پوچھے گا. جو بندہ پولی گرین سے 30 روپے سپر کا لیتا ہے, وہ کس کا لیتا ہے؟ وہ خدا تو دیکھ رہے گا نا. کیوں کسی کا نقصان کر رہے ہو؟ کیوں مقصود کیا خدا کو جواب دے گئے ہو؟ بجلی بل اگر اس طرح آتے, وہ ریٹ والے ڈی سی اسلام آباد کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, کہ میں ان کو چیک کروں بھی آپ کتنا کرایہ دے رہے ہیں کتنا نہیں رہے ہیں. ریٹ والے ہوتے ہیں, وہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ پوچھیں گے کیا کرایہ بھی آپ کو, کرایہ نامہ کسی نے آپ کو دیا ہے, کیا لے رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے جناب. مانو بالکل اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اپنے کمروں میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے بیٹھ کے بس تنخواہیں وصول کرتے ہیں عوام کی, تو کسی کے ساتھ فکر بھی نہیں ہے. خدمت ہی نہیں ہے جی. یہ خود مجرم میں, یہ خود کچہریوں میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, یہ خود, تو دوسروں کا یہ کیا کریں گے؟ بس اگر بجلی بل اس طرح آتے رہیں تو کیسے مینیج کریں گے, کس طرح بل ادا کریں گے؟ یہ کسی سے پیسے لینے پڑیں گے, کسی آپ سے ہی لیں گے, کسی اور سے لیں گے, تھوڑے تھوڑے کر کے. مال مویشی جن لوگوں کا گھروں میں وہ بیچ کے, بچوں کا جو نوالا چھینیں گے, جو بچوں کو بھینس کا دودھ پلاتے تھے وہ بیچ دیں گے, بجلی کا بل ادا کریں گے, ان کا منہ بند کریں گے, ان کو پورا کریں گے. ہماری تو خیر ہے نا. بہت ظلم ہو رہا ہے. اس حکومت نے ہمیں 1 روپے کا نفع نہیں دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ تو عوام کے ہے ہی مجرم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جناب. یہ ویسے پتہ نہیں ان کو کس نے بٹھا دیا ہے. یہ 10-12 قومیں رلی ہیں, اس طرح بیٹھ کے آتے ہیں, مطلب طریقہ کار بن کے آتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ حکومت نے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی بات کی تھی, اب تک کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی نہیں ملا ہے. آج ایک ریلیف ملا ہے, 4 روپے 80 پیسے انہوں نے یونٹ مہنگی کر دی ہے, وہ ریلیف آج مل گیا ہے بس. باقی جو ہے یہ کہہ رہے ہم سبزیاں کہاں مہنگی ہو گئی ہیں, فروٹ دیکھو کدھر چلا گیا, آٹا نہیں ملے رہا, چینی کا کیا شر ہے, صابن اور لٹرا پٹرا. بس اللہ ہی حافظ ہے, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بس کوئی مہربانی کریں, کوئی نیک بندہ آ جائے تو یہ چل جائے, ورنہ بڑا مشکل ہے. بس تاسو نام؟ سمیع اللہ.
سمیولا څه نظر لرئ د بجلی د بلونو متعلق باندې تاسو نظر څه دی او د نه علاوه تحریک انصاف په دوره حکومت کې څومره بل راتلو موجوده څومره راځي یاره د هغه په ټایم خو صحیح ولو چې کوم ویسې مهنګایي وله دا نه چې مهنګا نه وه اور اوس خو بیخي زیات دی مطلب زما هغه 6,000 روپۍ بل راتلی اوس یې ما ته 20,000 روپۍ ایکسټرا رالیږل نو دا خو ډېر ناجایز دی مطلب بیا معلوم هم نه دی ستا په کوم صورت رالیږل دی فیول ایجسټمنټ دی فیول ایجسټمنټ دی نو به سرکار مطابق راتلی سي مطلب ما د 10 روپۍ بجلی استعمال کړې ده 15 روپۍ ما باندې ټیکس راغلی 3 روپۍ فیول ایجسټمنټ راغلی دلته ما 10 روپۍ بل استعمال کړی دی د په ما 1500 روپۍ ایکسټرا اچول دي په مفت خاطه کې دا مطلب ناجایز دی بیخي زیات ناجایز دی زیاتې دی مطلب دومره زیاتې دي چې غریب سړي غ ملا ماتول دي او د ملا د مات کل د غریب سړي غ نو لازمي خبر دغه به روزګار نه کوي یا به غلا کوي یا به سړي چاړه وي یا به بل دنده کوي نو بل شی ورته پات نه دی نو په کار دا دی چې یاره دا ګورنمنټ ته ریکویسټ دی حالانکې ما زه د نون لیګ سپورټر یم او ډېر زیات سپورټر یم خو زه ورته وایم یاره شیم آن یور سلف په دغه ټایم باندې چې ډېره غلطه خبره ده لہذا ډېره غټیه خبره تاسو د غریب سړي ملا ماتوئ نو لازمي خبر دغه به غلاوې کوي او چې غلاوې کوي نو ګرد به ماحول به خرابې شي نو په دا باندې ورته وایو چې تاسو لږ نظر ثاني په وکړئ یا لږ شعور سره وکړئ یا چې هر څه ورسره کوئ چې هغه ورسره وکړئ د بجلی بلونه چې کوم راځي لکه داسې مخکې نور هم راتلل نو تاسو به دا څنګه مینج کوئ څنګه به بلونه ادا کوئ سر دروغ به وایو غلا به کوو په فراډ به کوو او د روپۍ شی به په 100 روپۍ خرڅوو بیا به دا پیسې مینج کړي دغه رنګه کرایې دي د سکول فیسان دي او یوټیلیټیز بلان دي د دغه سر خو یو دغه نسته یعنی میډل کلاس سړی به دروغ هم وایي غلا به هم کوي دا ګردې دندې به کوي یعنی د بل سړي کور به بربادي خپل کور به بچاوي نو بله طریقه خو نشته د حکومت لخوا د بجلی بلونو په مد کې چې کوم د ریلیف خبره وي چې موږ به خلکو ته ریلیف ورکوو چې کوم په هغه خبره کې په هغه کې څومره صداقت دی په هغه باندې څه عمل درآمد شوی دی تر اوسه پورې سر هغه خو داسې و چې د 100 یونټ والا دپاره ریلیف ورکوي نه او په دا را روان بل کې د ګردو سرونو پرې کړل منجلس دا دی چې د 100 روپۍ ریلیف ورکوي د 2000 روپۍ هغه د بلډن په واچوي سیم دغه رنګه په تېر حکومت کې هم سوي وي عمران خان چې دي 2000 روپۍ 4,000 روپۍ د میډل کلاس سیلریان خو بڑھاو کې مگر 8,000 روپۍ په ټیکس کې ځین کاټ کې مطلب کان کاٹنا ہے دا نه ورته ورسېده فایده نه ورته ورسېده اگر دروغ وایي گر دروغ صفا دروغ وایي نو څه به وکړو آپ کا نام ڈاکٹر خالد حسین ڈاکٹر خالد حسین صاحب کیا کہیں گے بجلی کے بلوں کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کتنا بل آتا تھا اور اب کتنا آ رہا ہے یہ بیسیکلی نا یہ شہباز شریف دیکھو تو موسٹ وزیر اعظم ہے اور ہوتا ہے نا پی ڈی ایم کا سب کا چاہیے بندہ سب کے پیار کرتا ہے اور ریئلی ہمارا جو نا 10,000 کا F11 میں نا ہمارا گھر ہے وہاں 10,000 کا 3 مہینے سے نا میرا 50,000 کا آ جاتا ہے اور میری بجٹ اب میں ایک ڈاکٹر ہو کے نا میں اپنا بل نہیں دے رہا ہوں اتنا مہنگی کر دیا اس لیے بجلی کے بل میں صرف یہ اسلام آباد اور پنڈی میں اور پاکستان میں کسی اور کونے میں بھی نہیں ہے گلگت میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آزاد کشمیر میں نہیں سندھ میں بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نا KPK میں نہیں ہے صرف فیڈرل میں اور پنجاب میں ہی ہے اب دیکھو اس کو تھوڑا سا ایکشن اٹھانا چاہیے اور یہ نا شہباز شریف جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو صدر بھی ہے وہ انسانیت کا خیال کرے وہ خود کا ہمیں خادم اعلیٰ ہوں اور ہمیں خود شرم آتی ہے اس کو اس لفظ کہنے سے اسے بہتر علامہ اقبال نے نا اور یہ نا اپنا قائد محمد علی جلال نے اس چیز ملک نہیں بنا کے دیا تو تم لوٹو کرپشن کر دو ابھی دیکھو کتنے سیلاب آ گیا اور کیا کیا کس کو کیا مل دیا ہے ہمارے لاڑکا نے ہماری امی خود ڈیم ہے جو کہ 36 گھنٹے آورس بجلی ہوئی ہمارے گھر سب کچھ ختم ہو گئے وہاں پہ تو بلال بھٹو بھی نہیں پہنچتا تو ادھر کا ہم کہاں سے یہ معاشی تباہی ہو گئی ہوئی ہے کوئی بھی 1 روپیہ نہ اوپر نہیں آتا نہ جاتا ہے اور اس کے بعد میں ڈالر بالکل نیچے سے ہوتا ہے عمران خان سے بہت ہی اچھا تھا لیکن دیکھو عمران خان کو امریکہ ملا کے اس کی یاد آ رہی ہے جی عمران خان آئے گا انشاءاللہ کیا کہیں گے بجلی کے بلوں کے متعلق خاص کر جو بجلی بل آ رہے ہیں آپ آگے اس کو کس طرح مینیج کریں گے کس طرح پے کریں گے یار بہت مشکل ہو گئی ہے بہت ہی مشکل اب میں نے بتایا نا پہلے مہینے میں 10,000 دوسرے میں 30-40 اب 50,000 آ گیا اب آپ بتائیں کہ کیسے بنائیں اگر سرکاری ملازم کیسے بنانا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دے اور کھانا اور بھی اور ہر چیز اس طرح کا نا پیاز ٹماٹر 250 400 500 ہزار کا ہو گیا ہوا ہے بندہ کیا ایڈجسٹ کر دے گا آپ بتائیں سرکاری ملازم کیا کر دے گا حکومت نے بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کی تھی اس میں کتنی صداقت ہے اب تک کوئی عمل درآمد ہوا ہے میں نے تو میرا 15 سال اسلام آباد میں نا یہ نواز شریف والوں کو میں نے لوٹتے ہوئے دیکھا ہوا ہے لیکن عوام کو ریلیف ہوئے نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا یہ کیا عوام کو پالیسی بنائیں گے پالیسی بنائیں نا ابھی جس وزارت خزانہ ہے مفتاح اسماعیل ان کا اپنا بندہ ایک سینئر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو نکال دو وہ دوسرے کو لگا دو ان کو اپنا نہیں آتا ساکھ ڈھار کو لے کر آ جاؤ وہ یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا یہ خود بھی روتا ہے رو رہا تھا پریس کانفرنس میں کہ مجبوری ہے یہ وہ ہے
ये ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर ना डॉलरों का ना नाश्ता कर लेता है, डॉलरों का लंच करता है, वो डिनर कर लेता है, अपने दोस्तों के ऊपर ना पाकिस्तान का ना आवाम खर्च पैसे ऐसे ना यूज़लेस कर लेता है। ऐसे इमरान खान अच्छा है, ऐसे 1000 मरतबा। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद कासिम है। बिजली के बिलों के मतलब क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है? बात ये जी, बात पाकिस्तान या पीटीआई की या नून लीग की नहीं है, बात हमने करनी है आवाम की। इस वक्त हम पिसे हुए हैं, ठीक है ना। और मुझे ये समझ नहीं आती, गवर्नमेंट को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वो लिख रहे हैं जी बीच में कह जी ये 10,000 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट है, मेरे अपने घर का बिल आया हुआ है। उसके बाद 3500 रुपये टीवी टैक्स है और 10 किस्म के और टैक्स डाले हुए हैं उन्होंने। तो गवर्नमेंट हमें रिलीफ क्या दे रही है? अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या दे रही है? कख भी नहीं, ठीक है ना। और अगर आप किसी का मीटर उतार के ले जाते हैं, आप बिल पे कर दें, इसके बावजूद आपको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे लगवाने के लिए, और उतारने में 1 सेकंड नहीं लगाते ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हम पे गैर ज़रूरी टैक्सेस डाले जा रहे हैं, अब जाती उम्रे का किसी को नहीं पता बिल कितना आया है, MNA हॉस्टल के कितने बिल आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कितने बिल आए हैं, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। जो 24 घंटे वहाँ AC चल रहे हैं, सब चल रहा है, और वो पैसा कौन पे कर रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए, बस कर दें अब इस मुल्क को लूटना। बिजली बिल अगर इस तरह आते रहे तो कैसे मैनेज करेंगे? किस तरह बिल अदा करेंगे? ये बिल तो फिर अदा नहीं होगा, चोरी डाके शुरू हो जाएंगे इस मुल्क में, और ये और तो कुछ नहीं हो सकता। अब एक शरीफ आदमी वो कहाँ से ला के दे? अपने बच्चों को वो खाना दे या वापडा वालों को बिल दे? वापडा वालों का बिल फ्री है, ठीक है ना, तो वो तनख्वाह नहीं लेते हैं। फ्री क्यों है उनको भाई? नहीं होना चाहिए फ्री। हाँ, सब पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क के शहरी हैं और बराबर का सलूक होना चाहिए। तो हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की बात की थी, उसमें कितनी सदाकत है और क्या कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता जी हो। ये हुकूमत जो है ना, ये चोर और डाकुओं पर मबनी है। जिस बंदे को देखें यार, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये मुल्क जो है ना, कुछ लोग हैं जो इस मुल्क में मौजें करने आए हुए हैं, ठीक है ना। मियाँ साहब हो गए, दूसरे तीसरे हो गए, कोई इनको टेंशन नहीं है। भले आप ये आटा 10 लाख रुपया किलो कर दें, उनको कोई टेंशन नहीं है। मरेगी आवाम, और मर रही है और पिस रही है। और आवाम को क्या करना चाहिए आखिरकार? उनको चाहिए जी एक अच्छे मैंडेट के साथ एक अच्छे कैंडिडेट को लेके आएँ, जो अल्लाह ने हमें एक इमरान खान की शक्ल में दिया है। ना वो झुकता है ना वो बिकता है, ठीक है, तो इसलिए उसको बुरा कहते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर एक दफ़ा वो मैंडेट के साथ आए, चोरों डाकुओं को साथ ना रखे, तो अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। हमारे से बुरे हालात बाकी ममालिक के, कैंडिडेट्स बहुत ज़रूरी है, लाजमी बात है ना। अब वो बंदा ईमानदार है, उसके साथ बाकी चोर हैं, तो वो अकेला क्या करेगा? तो मैंडेट ज़रूरी है, वो अपने पूरी टीम के साथ आए, ताकि कल को वो ना ये कह सके जी मेरे साथ चोर थे। हाँ, जिस तरह अभी उनको छोड़ के चले गए। ऑब्वियसली लाजमी बात है। आपका नाम? अमजद अली। अमजद साहब, क्या कहेंगे बिजली के बिलों के मुतालिक? जितने बिल आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कितना बिल आता था और अब कितना आ रहे हैं? उस दौर में कितना आता था ये तो पता नहीं है, क्योंकि मैं एक्सीडेंट में चला गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था PIMS, और अब कितना आ रहा है अब भी पता नहीं है। लेकिन अब जो आवाम रो रही आंसू, वो इमरान खान साहब के दौर में नहीं था। बाकी रहा रिज़्क़ का सवाल, तो अल्लाह ने नसीब का रिज़्क़ उसके दुनिया में लिखा हुआ। जो अमीर अलैहिस्सलाम का दौर था, उसमें वो दौर में ऐसी थे कि रिज़्क़ अपना साथ लेके आते थे। आपको तो बिजली के बिलों का नहीं पता, आवाम का तो पता है कि आवाम पिस रहा है, महंगाई है, बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम परेशान है। तो अगर ये बिल वगैरह इस तरह आते रहे तो ये लोग कैसे मैनेज करेंगे और आप कैसे मैनेज करेंगे? बिजली हमारी डैम है, काला बाग डैम, उसकी भी मुखालफत करते हैं। दूसरा डैम है जो तरबेला डैम है, वहाँ का मैं ख़ुद रहने वाला हूँ। बिजली का 60% हिस्सा तरबेला हमारा पैदा कर रहा है। 60% हासिल करने के बाद वो तरबेले की बिजली कहाँ यूज़ हो रही। उसके बाद जिला में डैम है और 2 डैम है, तो वो बिजली बाकी भी तो कुछ बन रही है, यूज़ हो रही, कहीं ना कहीं जा रही है। ये चोर जो लोग अवाम हैं, इनके अल्लाह ने कुरान में फरमाया जैसी राय होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। तो जब हम ठीक नहीं होंगे तो फिर एक उंगली अगर किसी की तरफ उठाएंगे, 4 उंगलियां अपने गिरबान में होंगे।
हुकूमत ने बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने की बात की थी, उसमें कितनी सदाकत है? अब तक किसी से भी सुना है आपने कि कोई अमल दरामद हुआ है, लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है? नहीं जी, शहबाज शरीफ एक अपने प्रोग्राम में कह रहा था मैं अपने कपड़े उतार के भेजूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी सब तक वो कपड़े उसने नहीं बेचे। नहीं, वो आवाम को कुछ दिखाने के काबिल है ही नहीं। अल्लाह भी ये चीज़ उसको नहीं दे रहा। वो भी जो देने वाले गरीब जो सैलाब ज़दगान है उनको आवाम अपना कपड़े उनके लिए जो कर सकती कर रही है। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, बिजली के बिलों के मतलब क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है? सर तहरीक इंसाफ जब हुकूमत थी तो कम से कम कुछ बेहतर जा रहा था। अब जब से ये लोग आए हैं ना, इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो आसमान से नीचे से उठा के लेके हैं। तो ये कहते थे कि हमें तजर्बा है, 35 साल का तजर्बा है। आज 35 साल का तजर्बा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बिल आया 4,500, तो हमने जमा नहीं करा से, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी 18,000 तनख्वाह है, हम मज़दूर आदमी हैं, हम किधर से भरेंगे? हम बच्चों की कापियाँ लेंगे, हम ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ के मतलब है सौदा लेंगे या बिल देंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे? 18,000 में क्या मिलता है? अभी बताएं हमें। बिल्कुल कुछ ही नहीं मिलता। तो बिल अगर अदा नहीं करेंगे तो वो तो मीटर भी ले जाते हैं। तो सर हम अभी क्या करेंगे? हम ज़िंदा रहने के लिए हम मीटर काट देंगे, हम नहीं बिल अदा कर सकते। ये हुकूमत से कोई लड़ाई कर सकता है? हम बग़ैर बिजली के रहेंगे? अब क्या कर सकते हैं? हमें तो ये पीछे ले गए हैं आज 50 साल पहले पीछे, क्योंकि ये दो पार्टियां बिल्कुल बदनाम हो चुकी हैं, पीपीपी और ये नून लीग। अब इन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया है? आज 30 साल पीछे ले गए हैं। मतलब ललटीन दोबारा इस्तेमाल करेंगे? लाजमी गल है, ललटेन और साइकिल पे ले आए हैं। तो ये अब इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, हमें बिल्कुल इनसे तवक्को नहीं है। ये आप याद रखें, ये कभी भी मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। ये जो पूरा टोला है, 16 पार्टियां एक साइड, इमरान खान एक साइड पे, हम तो इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हैं। और जब भी कॉल दी हम अपने साथ बम बांधना पड़ा तो हम बांधेंगे। इमरान खान के साथ किस वजह से आप हैं और किस वजह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम इसलिए इमरान खान के, वो हाथ पे बात करता है, ठीक है। गरीब के लिए उसने तो कुछ नहीं किया। गरीब के लिए जितना उस करना चाहिए था उसने बहुत कुछ किया, रिलीफ दिया है, मुझे मिला है, ठीक है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मुझे जब 12,000 रुपये एक मिला है, उसके बाद मेरा राशन, मेरा वो बनाया हुआ, मैं राशन भी लिया है, ठीक है। बहुत प्रोग्राम से बिल्कुल एहसास प्रोग्राम, बहुत लोगों ने राशन लिया है, ठीक है। कोरोना में पैसे लोगों को मिले हैं। इस चीज़ का मुझे कॉल आई है, मुझे कोई तवक्को नहीं थी पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल किया, मैं सोया हुआ था, कहते हैं आपके पैसे आए हैं और आप ले लें, ठीक है। हम लो तबके में हैं, यानी मजदूर हैं, कभी दिन लगा। इससे पहले कभी ज़िंदगी में इस तरह पैसे मिले हैं? कभी कॉल आई है जिस तरह 35 साल हुकूमत जो मौजूदा कर रहे हैं इन्होंने किए, कभी इस तरह कॉल आई है? नहीं, पहले मैंने 35 साल में कभी ऐसी कॉल नहीं आई, ना कभी किसी ने पूछा है कि गरीब का कहीं लंगर खा रहे। इमरान खान ने लंगर भी जगह जगह गरीबों के लिए बातें की हैं और नीचे ज़मीन पे बैठ के खाता है। और ये वज़ीर आज़म ऐसा वज़ीर आज़म पहले हम 40 साल से देखा है जो अपनी कमीज़ शलवार को बैन वाली, इस पर हम बोले तो इसने पहले कमीज़ शलवार पहनी है और इमरान खान ने पहला वज़ीर आज़म है, किसी यूरोप का लिबास नहीं पहना। इसको हम इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिलावल ने भी अभी कमीज शलवार क्यों पहने? ये तो यूरोप में पड़ा है, अभी कमीज शलवार क्यों पहनता है? ये चीज़ें होती हैं जो। मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तो यही कह रहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा, गरीबों को रिलीफ दूंगा। कुछ नज़र आया, रिलीफ नज़र आ रहा है? ये भाईजान सब झूठ है, कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ बातों से है, इनकी बातें सुनने से है, बाकी इनसे कोई तवक्को नहीं हमें, क्योंकि 35-40 साल इनको मिले हैं। कभी तो इमरान खान ने टोटल 3 साल लगाए हैं, तो उसको निकाल दिया है। 35 साल वाले फिर आ गए। अभी देखें क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ तक मतलब बिजली बिल इस तरह आते रहे जिस तरह आ रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे? मतलब क्या होगा? मतलब जमा भी करेंगे या नहीं करेंगे? ये सर जमा, जो गरीब आदमी कहाँ से जमा करेगा? जिसके पास पैसे नहीं है वो बच्चों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें खरीदेगा या बिल वो तो काट देगा। क्या लेट ज़हर, जब बिल नहीं जमा कराएगा तो ज़िंदा रहने के लिए पहले बच्चों को हमने खाना देना है, रोटी देनी है,
تو بجلی کا تو بعد میں، یا پڑھائی کا مطلب تعلیم کے لیے خرچے، یہ چیزیں بہت سوچنے کی بات ہے. تو یہ لوگ مطلب ہے یہ بالکل ہماری عوام کا تو بالکل ان کو خیال ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا موجودہ دور میں 4,500 بل آیا، تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف لائٹ جلاتا تھا اس کا اتنا بل آیا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ غریب آدمی کیا جلائے گا؟ ایک لائٹ جلائے گا، ایک پنکھا جلائے گا، اور کیا جلائے گا؟ ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا مطلب ہے ایک گھر ہے گاؤں میں، اس میں آج 4,000 5,000 بل آتا ہے، جس میں ایک پنکھا اور ایک لائٹ جلتی ہے، اور رات کو دن کو تو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حکومت نے بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب تک کوئی ریلیف ملا ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، سب جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں. یہ ہم جھوٹے وعدے سن سن کے کان ہمارے بالکل بند ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی توقع نہیں. میں بار بار یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ کا نام؟ نیلوفر. کیا کہیں گی بجلی کے بل کے متعلق؟ جتنے بل آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں زیادہ بل آتا تھا یا ابھی زیادہ آ رہا ہے؟ ابھی زیادہ آ رہے ہیں بیٹا، ان کی حکومت میں تو بہت اچھے حالات تھے، انہوں نے تو بہت آ کے ظلم کر دیا ہے. غریب اب کس طرح اپنا گھر چلائیں کہ بجلی کے بل بھریں؟ بہت زیادتی ہے. بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں کیسے مینیج کریں گے؟ کس طرح بل ادا کریں گے آگے؟ بہت مشکل ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہم درمیانے طبقے کے لیے مشکل ہے، تو غریب بیچارہ تو ویسے ہی پسا ہوا ہے، ان کے لیے تو اور مشکلات ہیں زندگی کی ویسے ہی. حکومت نے بجلی کے بلوں کی مد میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے تھے، اب تک کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں یا کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارا اپنا بل اتنا زیادہ آیا، ہم نے جا کے پتہ کروایا کہ اوپر سے جو ٹیکس وغیرہ ہیں وہ ہٹا دیں، تو کچھ بھی نہیں ہوا. فل جمع کروانا پڑا، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نا ان کے اقدامات کا. آپ کا نام؟ بابر میں. کیا کہیں گے بجلی کے بلوں کے متعلق؟ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کتنا بل آتا تھا اور اب کتنا آ رہا ہے؟ دیکھیے غریب عوام بیچاری مر رہی ہے، کیونکہ ہم بھی خود بھی طبقہ مطلب کے فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور سر یقین کیجئے کہ بندہ مر رہا ہے، کچھ بھی کرتا ہے جہاں بھی جو اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ پتہ نہیں، جو بیچارے غریب ہیں مرنے کو دل کرتا ہے. کہاں جائے؟ پہلے لوگ آٹا دال چینی وغیرہ کے لیے سوچتے تھے، ابھی بل کے لیے زیادہ سوچ رہے ہیں. کے لیے سر وہ بیچارے بل جب نہیں بھر رہے تو دھمکی آ جاتی ہے کہ میٹر آپ کا کاٹ لیا جائے گا، تو بیچارہ کہاں جائے؟ تو غریب جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی اس نے کچھ لیو دیا تھا، عمران خان نے. بیچاروں کا مطلب جس کا غریب تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو پیسے دیے گئے، دیہاتوں میں پیسے دیے گئے، بہت سارے پیسے دیے گئے. مطلب اب بیچارے صرف اللہ کے ہیلتھ کارڈ پہ کافی سارے لوگوں کا علاج ہوا ہے، احساس پروگرام چل رہا تھا، باقی بھی مطلب جو بنائے ہوئے تھے، کیا نام تھا اس کا، جو لوگ غریب لوگ کھانا کھاتے تھے، مسافر خانہ اس کے علاوہ اگر بجلی کے بل اس طرح آتے رہیں جس طرح آ رہے ہیں تو کس طرح مینیج کریں گے؟ کس طرح آپ لوگ پے کریں گے؟ نہیں ہو سکے گا. کون پے کرتا ہے؟ ایسے تو ہر بندہ ایسے اندھیرے میں بیٹھنا مناسب سمجھتا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. جو مہنگائی اتنی ہو چکی ہے نا، کہاں جائے بندہ؟ جس بیچارے کا مطلب کمانے والا کوئی نہیں ہے، جو بیچارے بیوہ ہے، جن کا جو لنگر خانے تھے، جو احساس پروگرام تھا، صحت کارڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں. اور اب جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے تو ریلیف دینے کی بھی بات کی تھی کہ بجلی کے بلوں میں ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا؟ سر نہیں آیا، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. دگنا بل آ رہے ہیں؟ آف کورس دگنے بل آ رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہے ہیں. اور تھینک یو. استاد سو نام؟ سید سیف الرحمان. سید سیف الرحمان، څه نظر لرئ تاسو د بجلی بلونو متعلق باندې چې کوم بلونه راځي د پاکستان تحریک انصاف په دوره حکومت کې څومره بل راتلو، موجوده څومره بل راځي؟ گورنمنٹ سے موجودہ کم بلان لیجیے تو انتہائی ظلم دی، اور تقریباً 1000 گنا زیادہ جو ہے کم چاہتا چمک 3000 آتا وہ 17000 پہ راځي. او زه هغه غواړم که گورنمنٹ واقعي کنټرول لري، دوی د گورنمنٹ دفاتر کې بند کی، الته ایسیان چلیږي، په وزیر اعظم هاوس کې چلیږي، په پریزیڈنٹ ہاؤس کې چلیږي، په عدالتو کې چلیږي، په هر ځای کې ایسي چلیږي. دا عوام هر څه د عوام پر ټیکس باندې چلیږي، چې څومره بل راځي هغه عوام پې کوي.
گورنمنٹ چې هر چیز کنټرول کوي موږ د هغه استعداد موږ هغه حمایت کوو که دغه مهنګایي وي دا د ملک دپاره خیرناک نه ده. که د بجلی بلونه چې کوم راځي داسې راتلل نو تاسو به دا څنګه مینج کوئ، څنګه به بلونه ادا کوئ؟ ویسے ادا کېدل خو نه دي پکار، ډېر مشکل کار دی یو غریب متوسط طبقې والا دپاره پکار چې یا سړی شمسي توانایي واخلي او کور ته شمسي سولر سسټم ولګوي د بجلی څخه به موږ نجات واخلو. حکومت د بجلی د بلونو په مد کې ولس ته د ریلیف خبرې هم کړې وې، په هغه کې څومره صداقت دی؟ څه عمل درآمد تاسو ته په نظر راغلی دی چې خلکو ته ریلیف میلاو شوی وي؟ نه دی میلاو شوی، نه جی هېڅ هم نه دي شوي، هېڅ نه دی شوي په معامله کې. ګورنمنټ یو اقدامات نه دي کړي، صرف د دوی خبرې تر میډیا پورې محدود دي. ریلیف پکار دی ولس ته، غریب ولس دی دومره بلونه نشي ادا کولی که نه؟ دا ټیم د سیلاب په وجه کوم خلک تباه دي هلته هغو خلکو سره د وړو د خوراک څاک مختلف چیزونو زیات سامنا ده. بلوچستان کې دا ټیم په 14,000 روپۍ 100 kg وړه نه پیدا کېږي او لارې بندې دي. ستاسو د زوب لاره بنده ده، جکماباد لاره بنده ده، پټمنډو لاره بنده ده، کوټه کراچي یو لاره خلاصه ده. ګورنمنټ مهنګایي سره ساتھ ساتھ زموږ هغه متاثرین ریکویسټ کوو چې دوی ریلیف سره ساتھ ساتھ لارې دې خلاصې کړي اور پوری طور پر خوراکي سامان د ګورنمنټ فاقي حکومت صوبایي حکومت مرسته دې ورسوي. هلته په خلک په قیمت هم شی نه میلاویږي، انتهایي ګراني ده هلته. په دې که دوی زیات بیان وکړي موږ ګورنمنټ څخه دا خواست کوو چې کوم امداد دوی ته میلاویږي هغه د مستحق خلکو ته ورکړي او فوري طور پر چې کوم خلک تباه دي په سند بلوچستان یا KPK کې پنجاب کې و هر سیلاب زده خلکو ته دې ورسوي مهنګایي د ټوټل کنټرول شي. تاسو پر امید یې چې کوم سامان راځي د سیلاب متاثرین دپاره هغه به دوی ته میلاو شي او چېرته مطلب مخکې هم سیلابونه راغلي دي په هغه کې هم خلکو ګیلې کړي دي چې موږ ته چې کوم مدد راځي هغه نه میلاویږي، نو موجوده تاسو پر امید یې؟ امید خو کم دی خو البته موږ سپیشلی خواست کوو د حکومتي ذرایعو څخه چې د بهر څخه کوم امداد راځي کم سے کم هغه متاثرین ته ورکړي چې هغه ډېر درپدره دي، په ډېر مایوسکون حالت کې دي. موږ ریکویسټ کوو الزام خو نه لګو د بهر څخه کوم فنډ راځي یا لوکل کوم فنډ ډونیټ کېږي یا چې کوم خلک په خیر سګالي کوم خلک مرستې کوي هغه قابل ادا دي او په کار چې مسکینانو ته ورسېږي هغه ډېر درپدره دي. نن سبا د کورونو وتلي دي او هغو سره د سکولو اوبه د خوراک په مد کې هېڅ هم نشته. کتونکو د بجلی د بلونو متعلق د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. حقیقت کې چې کوم د بجلی بلونه دي هغه ډېر زیات سیوا راځي، خلک هم د بجلی د بلونو نه ډېر زیات پریشان دي او دوی دا هم وایي چې کوم غریب ولس ته د ریلیف خبره ده په هغې د باقاعده عمل درآمد وشي او چې کوم غریب ولس دی هغې ته چې د ریلیف باقاعده فایده ورسیږي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.